نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ختم نبوت کا موضوع مسلمانوں کے لیے محض کسی علمی دلچسپی کا مضمون نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے ایمان، ان کے عقیدے اور ان کے دین کا ایک بنیادی پتھر ہے جس پر پوری دینی زندگی کی عبارت تعمیر ہوتی ہے۔ عام طور پر ختم نبوت کا ذکر جب آتا ہے تو ذہن متوجہ ہوتا ہے بعض ایسی منحرف تحریکات کی طرف جنہوں نے ختم نبوت کے عقیدے پر ضرب لگائی، اور ان تحریکوں سے مسلمانوں کا جو مناظرہ پچھلے 100-125 سال میں ہوا ہے، یا ایک خاص قسم کا لٹریچر مناظرے کا تیار ہوا ہے، اس طرح کے مباحث کی طرف ذہن جاتا ہے، اور یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ دراصل اس موضوع کی اہمیت کیا ہے، اور مسلمان روز آغاز سے ختم نبوت کے بارے میں اتنے حساس اور اتنے غیر معمولی طور پر آگاہ اور ہوشیار کیوں رہے ہیں۔ اس کا اندازہ اس سے ہوگا کہ صحابہ کرام کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے فوراً بعد کئی لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے، لیکن صحابہ کرام نے ان میں سے کسی کے بارے میں ذرہ برابر نرمی یا مداہنت سے کام نہیں لیا، اور ان کو اسلام کے لیے ایک ایسا خطرہ قرار دیا کہ جس سے کسی قسم کی مصالحت یا جس کے بارے میں کسی قسم کی کمزوری ایک قومی اور اجتماعی خودکشی کے برابر قرار دی گئی۔ آپ کے علم میں ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں خلفاء راشدین کے بعد بھی دنیا اسلام میں عیسائی بھی موجود تھے، دنیا اسلام میں یہودی بھی موجود تھے، آتش پرست بھی تھے جو آگ کو پوجتے تھے، بت پرست بھی تھے جو بتوں کو پوجا کرتے تھے، لیکن ان سب کو زندہ رہنے کی اجازت دی گئی، ان سب کو آزاد شہری کے طور پر تسلیم کیا گیا، اور ان کے شہری حقوق وہی تسلیم کیے گئے جو کسی مسلمان کے حقوق تھے۔ فقہ کی ایک مشہور کتاب ہدایہ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی غیر مسلم اسلامی ریاست کی شہریت قبول کرے گا تو لہم ما علیہم وعلیہم ما علینا، جو ہمارے حقوق ہیں وہ ان کے ہوں گے، جو ان کے حقوق ہیں وہ ہمارے ہوں گے، جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ ان کی ہوں گی، اور جو ان کی ذمہ داریاں ہیں وہ ہماری ہوں گی۔ یعنی اس میں کوئی فرق نہیں رہا کسی مسلمان میں اور یہودی میں، مسلمان میں اور عیسائی میں، مسلمان میں اور بت پرست میں، مسلمان میں اور آتش پرست میں۔ لیکن اس تمام وسیع الصدری کے باوجود اور اسلام کے اس انتہائی عادلانہ اور رحم دلانہ رویے کے باوجود کبھی بھی اسلامی تاریخ میں کسی ایسے فرد یا گروہ کے ساتھ نرمی نہیں کی گئی جس کے لیڈر نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو، یا مسلمانوں کے اندر کسی نئی نبوت کی دعوت دی ہو، یا کسی ایسے مذہبی دعوے دار کی لیڈرشپ تسلیم کی ہو جو اپنے لیے نبوت کے اختیارات کا دعویٰ کرتا ہو۔ یہ میرے الفاظ پہ ذرا غور فرمائیے گا، میں نے بڑے احتیاط سے یہ الفاظ منتخب کیے ہیں۔ مسلمانوں نے نہ تو کسی مدعی نبوت کے بارے میں کسی مصالحت کا ثبوت دیا، نہ کسی ایسے گروہ کے بارے میں نرمی کا رویہ اختیار کیا جس نے کسی مدعی نبوت کی نبوت کو تسلیم کیا ہو، یا کسی ایسے شخص کے بارے میں کمزوری کا مظاہرہ کیا ہو جس نے نبوت کے اختیارات استعمال کیے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام تھے، مختلف علاقوں کے وفود آتے تھے، مختلف علاقوں کے قبائل کی طرف سے خطوط آپ کے پاس قبول اسلام کے یا اسلام کی بالادستی کو تسلیم کرنے کے آتے تھے۔ ایسے بے شمار لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور ایسے بھی تھے جنہوں نے اسلام قبول تو نہیں کیا لیکن یہ کہلا بھیجا یا خود آ کے عرض کیا کہ ہم اپنے مذہب پر قائم رہیں گے، ہم اسلام کی بالادستی کو تسلیم کرتے ہیں، آپ کا حکومت کا نظام ہم مانتے ہیں، لیکن آپ ہمیں اپنے مذہب پر رہنے کی اجازت دیں۔ ایسے لوگ بھی بہت تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے مطالبات کو قبول فرمایا، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، سب کو جزیرہ عرب میں رہنے کی اجازت دی۔ ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی اختلاف یا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بنو حنیفہ ایک قبیلہ تھا، اس کا ایک وفد آیا جس نے 2 آدمی تھے، انہوں نے آ کے حضور کو ایک خط پیش کیا کہ ہمارے لیڈر نے آپ کو یہ خط لکھا ہے۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ خط اللہ کے رسول مسلمہ کی طرف سے، اللہ کے رسول محمد بن عبداللہ کے نام ہے،
جس طرح اللہ نے آپ کو رسول بنایا ہے مجھے بھی رسول بنایا ہے، اور اس معاملے میں مجھے آپ کا شریک کر کے بھیجا ہے۔ فإنی اشرکت معک فی الامر، لہذا جتنی زمین ہے عرب کی یہ آدھی میری آدھی آپ کی، لیکن قریش اس طرح کے انتظام کو قبول نہیں کریں گے۔ اس مفہوم کا خط اس نے بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھوا کے سنا، ایک صاحب نے پڑھ کے سنایا۔ آپ نے ان دونوں آدمیوں سے کہا کہ تم کیا کہتے ہو؟ یہ پوری تفصیل سیرت کی حدیثی کتاب میں موجود ہے، اور جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ سیرت ابن ہشام میں اسی طرح لکھا ہوا ہے، جو سیرت کی ارلیسٹ کتابوں میں سے اور مستند ترین اور جامع ترین کتابوں میں سے ایک ہے۔ حضور نے پوچھا کہ تم کیا کہتے ہو؟ ما تقولان انتما، انہوں نے کہا جو ہمارا سردار کہتا ہے وہ ہم بھی کہتے ہیں، یعنی ہم اس کو نبوت میں آپ کا شریک مانتے ہیں۔ اس نے حضور کی نبوت کا انکار نہیں کیا تھا، اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ نبی نہیں ہیں، اس نے حضور کو خط لکھا تو محمد رسول اللہ کے طور پہ لکھا، یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے آپ کی شریعت کو منسوخ کر دیا ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ میں قرآن کو نہیں مانتا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس کے یہاں 5 وقت کی نماز اسی طرح ہوتی تھی، اسی قرآن کو وہ بھی مانتا تھا، باقی سارے احکام کو مانتا تھا۔ اس نے صرف اتنا دعویٰ کیا کہ میں نبوت میں آپ کا شریک ہوں، یعنی کو پروفٹ ہوں، انگریزی میں اگر کہیں تو میں کو پروفٹ بنا کے بھیجا گیا ہوں، شریک نبوت ہوں آپ کا۔ فإنی اشرکت معک فی الامر، اور مجھے زمین میں اقتدار تھوڑا سا دے دیں، اقتدار میں شریک کر لیں، زمین آدھی مجھے دے دیں اور اپنا شریک مان لیں، باقی کسی چیز کا انکار نہیں کیا۔ تو حضور نے پوچھا تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا جو ہمارا سردار کہتا ہے ہم بھی کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لولا ان الرسل لا تقتل لضربت اعناقکما، لولا ان الرسل لا تقتل لضربت اعناقکما، اگر ایلچیوں کا قتل کر دینا ناجائز نہ ہوتا تو میں تم دونوں کی گردن اڑوا دیتا۔ گویا نبوت کا دعویٰ اسلامی ریاست میں ایک ایسا جرم ہے جس کی سزا موت ہے۔ یہودیت کی سزا موت نہیں ہے، عیسائیت کی سزا، بت پرستی کی سزا، شراب پینے کی سزا، بدکاری کی سزا، کسی چیز کی سزا غیر مسلم کرے تو موت نہیں ہے، لیکن نبوت کا دعویٰ آگے کوئی غیر مسلم کرے گا یا مسلمان کرے گا اسلامی ریاست کے اندر تو اس کی سزا سزائے موت ہے، لیکن چونکہ وہ الچی تھے اس لیے حضور نے سزائے موت ان کو نہیں دی، واپس کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے خلاف فوجی کارروائی کی جائے۔ صحابہ کرام نے فوجی کارروائی کی، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سب منکرین نبوت یا مدعین رسالت جتنے تھے سب کا قلع قمع ہو گیا، اور فوجی کارروائی کے نتیجے میں ختم ہو گئے۔ لیکن محض فوجی کارروائی پہ اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ ان کی پوری تحریک کو، جو بھی ان کے ماننے والوں کا گروہ تھا، اس کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دے دیا گیا، اور ان کے سرگرمیوں پر پابندی لگا دی گئی۔ مسلمہ تو مارا گیا، طلحہ بھی مارا گیا، اور کئی مارے گئے، لیکن جو ان کے ماننے والے تھے، فالوور تھے، ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ ان کو اجازت نہیں دی گئی کہ وہ مسلمہ کے مذہب پہ کاربند رہیں، یا آزادی ان کو مل گئی ہو کہ جی مسلمی ہیں اور طلحی ہیں اور اسودی ہیں، ایسا نہیں ہوا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، یعنی اس واقعے کے تقریباً سمجھ لیجئے کہ 17 سال یا 18 سال کے بعد، یا شاید اس کے لگ بھگ، حضرت عبداللہ بن مسعود جو مشہور صحابی ہیں اور فقہائے صحابہ میں بڑا نمایاں مقام رکھتے ہیں، صحابہ میں جب کہا جائے کہ عبداللہ نے یہ کہا ہے، مطلقاً عبداللہ کا لفظ آئے تو اس سے عبداللہ بن مسعود مراد ہوتے ہیں۔ صحابہ میں بہت سے عبداللہ ہیں، لیکن اگر صرف مطلقاً آئے کہ عبداللہ کی یہ رائے ہے تو اس سے مراد ہے عبداللہ بن مسعود۔ اور عبادلہ اربعہ یا عبادلہ ثلاثہ کہا جائے کہ 3 عبداللہ، تو سب سے پہلے ان کا نام آئے گا۔ ان کو جب حضرت عمر فاروق نے کوفے میں بنا کے بھیجا تھا قاضی القضات، تو انہوں نے اہل کوفہ کو خط لکھا تھا کہ کوفے کے مسلمانوں، میں ایک قربانی دے رہا ہوں، اور میں اپنی ضرورت کو ختم کر کے تمہاری ضرورت کو ترجیح دے رہا ہوں، اور عبداللہ کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ ان کی ضرورت مجھ کو زیادہ ہے مدینے میں، لیکن میں اپنی ضرورت قربان کر کے تمہاری خاطر تمہیں بھیج رہا ہوں۔ اس درجے کے انسان تھے وہ۔ تو ان کو کسی نے آ کے اطلاع دی کہ کوفے میں کوئی مکان ہے جس میں مسلمہ کے قبیلے کے بعض لوگ جمع ہوتے ہیں، اور مسلمہ کے مذہب کے مطابق اس کا ذکر تذکرہ کرتے ہیں، جو بھی تذکرہ مسلمہ کرتے ہوں گے۔ مسلمہ نے کچھ وحی کا بھی دعویٰ کیا تھا، اور اس کے فضول اور لغو اور محمل قسم کے جملے اور عبارتیں تاریخ کی کتابیں ملتی ہیں، اس کو پڑھتے ہوں گے اس خرافات کو۔ اس میں سے ایک بڑا محمل سا جملہ تھا جو اس نے بطور وحی کے پیش کیا کہ یا ضفدع نقی نقی فللماء تقدرین وللشارب تمنعین، اے مینڈکی ٹرٹر کر، اس لیے کہ تیرے ٹرٹر کرنے سے نہ پانی گندا ہوگا اور نہ پانی پینے والے کو تو روک سکے گی۔ یہ بھی اس وحی میں ایک چیز شامل تھی جس کا مسلمان نے دعویٰ کیا تھا۔ بہرحال اس طرح کی چیزیں وہ پڑھا کرتے تھے۔
عبداللہ بن مسعود نے ان کو بلایا، طلب کیا، ان سے پوچھا کہ کیا کرتے ہو؟ کچھ لوگوں نے معافی مانگ لی، عبداللہ بن مسعود نے ان کو معاف کر دیا۔ کچھ لوگوں نے دوبارہ اسلام قبول کر لیا، انہوں نے اسلام قبول کرنے کی ان کو اجازت دے دی، اور اس مکان کو انہوں نے منہدم کرا دیا۔ جس مکان میں وہ یہ جمع ہو کے کرتے تھے اس مکان کو منہدم کرا دیا، اور ان میں سے ایک شخص، نام میرے ذہن سے نکل گیا، اس کو انہوں نے کہا کہ تم وہی آدمی ہو جو مدینے میں مسلمہ کا خط لے کے آئے تھے، جو 2 آدمی ان میں سے تم ایک ہو؟ اس نے کہا جی ہاں میں ان میں سے ایک ہوں۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا اس کو قتل کر دو، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تو ایلچی نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ اس وقت یہ ایلچی تھا، اس لیے اس کو سزائے موت نہیں ملی، لیکن اب یہ ایلچی نہیں ہے، لہٰذا وہ سزائے موت جو اس وقت مستوجب ہوا تھا وہ میں اب نافذ کرتا ہوں۔ انہوں نے اس کو سزائے موت دے دی اور وہ تحریک ختم ہو گئی۔ یہ تفصیل میں نے اس لیے عرض کی کہ بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہوئے آپ کو ملیں گے کہ جی فلاں صاحب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بڑے قائل ہیں، فلاں صاحب نے تو نعتیہ شعر بھی کہے ہیں، فلاں صاحب کے ماننے والے تو نماز بھی پڑھتے ہیں، فلاں صاحب کے ماننے والے روزہ بھی رکھتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسے آدمی کو جس نے حضور کی نبوت کو تسلیم کر کے خط لکھا، جس نے حضور کی شریعت کو مانا، اپنے ماننے والوں سے اس پہ عمل کروایا، اور کم از کم کوفے میں تو آج کل کے اصطلاح میں بڑے پرامن طور پہ وہ رہتے تھے، کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ کریٹ نہیں کر رہے تھے، خاموشی سے اپنے گھر میں جا کے جو بھی کرنا ہوتا تھا کیا کرتے تھے۔ لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے بالاتفاق اجازت سے، سیدنا عثمان غنی نے اس کو اپروو کیا، صحابہ کرام نے اس سے اتفاق کیا، ان کو سزائے موت دی۔ اس سے یہ اندازہ اچھی طرح ہو جائے گا کہ ختم نبوت کے بارے میں بالاجماع صحابہ کرام کے زمانے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشاد گرامی سے کیا اسوہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ تو گویا اس کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا۔ یہ تو ایک مختصر تمہید تھی جو میں نے پہلے اس لیے عرض کی کہ واقعے کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے کہ مسئلے کی اہمیت کتنی۔ ختم نبوت پر بات کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ نبوت کا اندازہ ہو کہ نبوت کیا ہے، اور نبوت کی مسلمانوں کی زندگی میں، مسلمانوں کے اجتماعی معاملات میں، دین میں، عقائد میں اور عام زندگی میں کیا اہمیت ہے۔ دیکھیے اسلام کے 3 بنیادی عقائد ہیں، اور ہر آسمانی دین کے عقائد بنیادی 3 ہیں: اللہ کی ذات پر ایمان، روز آخرت پر ایمان، اور انبیاء علیہ السلام پر ایمان۔ اس میں اللہ کی ذات پر ایمان کے معاملے میں بہت سے لوگ مسلمانوں کے ساتھ شریک ہیں۔ یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں، توحید کے قائل ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہودی توحید کے قائل نہیں ہیں، کم از کم ان کی اکثریت۔ عیسائی اور یہودی دونوں عقیدہ آخرت میں مسلمانوں کے ساتھ شریک ہیں، دونوں مر کے مرنے کے بعد جی اٹھنے کے قائل ہیں، دونوں جنت دوزخ کے قائل ہیں۔ لہذا مسلمانوں کے اور غیر مسلموں کے درمیان جو امتیازی خط ہے وہ کیا ہے؟ وہ توحید پر ایمان تو نہیں ہے۔ توحید پر ایمان تو یہودی بھی رکھتا ہے، وہ آخرت پر ایمان بھی نہیں ہے، آخرت پر ایمان عیسائی بھی رکھتے ہیں، یہودی بھی رکھتے ہیں۔ وہ کیا ہے جو ماں بھی الامتیاز ہے؟ وہ کیا ہے؟ ماں بھی الامتیاز ہے صرف اور صرف نبوت پر ایمان۔ عیسائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسائی تورات کو مانتے ہیں، عیسائی اولڈ ٹیسٹامنٹ کو مانتے ہیں۔ آج بھی کسی عیسائی سے کہیں بائبل کی کاپی دے دو، کوئی بائبل کا نسخہ اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں بائبل میں عہد نامہ قدیم شامل۔ بائبل اگر آپ نے دیکھی ہو تو اس کے 2 حصے ہیں، عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید۔ عہد نامہ قدیم سے مراد وہ مذہبی کتابیں ہیں جو ان کے بقول حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی ہیں، تورات سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک جتنے اسرائیلی نبی آئے ان کی سب تعلیمات کا خلاصہ، اس کو وہ عہد نامہ قدیم کہتے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے کے بعد سے جو کتابیں یا مذہبی چیزیں لکھی گئیں وہ عہد نامہ جدید کہلاتی ہیں۔ تو بائبل میں دونوں چیزیں شامل ہیں، عہد نامہ قدیم بھی اور عہد نامہ جدید بھی۔ اور اسرائیل کی تاریخ میں، بنی اسرائیل کی تاریخ میں جتنے پیغمبر آئے سب کو عیسائی مانتے ہیں، عیسائی ان میں سے کسی کا انکار نہیں کرتے۔ عیسائی نظری طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا پابند اپنے کو قرار دیتے ہیں، لیکن وہ یہودی نہیں ہے، یہودی ان کو یہودی نہیں مانتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے قائل ہیں جس کے یہودی قائل نہیں۔ یہودیوں کو عیسائیوں سے کیا چیز منفرد کرتی ہے؟ کیا چیز متمیز کرتی ہے؟ جو چیز متمیز کرتی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے، توحید اور آخرت پر ایمان نہیں، حضرت موسیٰ اور بقیہ کتابوں پر ایمان نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے جو دونوں کو الگ کرتا ہے۔ عیسائیوں کو مسلمانوں سے کیا چیز متمیز کرتی ہے؟ قدیم عیسائیوں سے جو توحید کے بھی قائل تھے، جو آخرت کے بھی قائل تھے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی قائل ہیں، جو وحی کے فرشتوں کے آسمانی کتابوں کے بھی قائل ہیں، وہ مسلمان کیوں نہیں ہیں؟ یا مسلمان عیسائی کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے۔ عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے اور مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں،
اس سے یہ پتہ چلا کہ کسی بھی ایسے ذریعے پر ایمان جو اس پیغمبر کے علاوہ کسی اور ذریعے سے اللہ سے رابطہ استوار کرتا ہو، اس کی بنیاد پر ایک نئی امت قائم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور آخرت پر ایمان محض ایک نظری چیز ہے، تھیوریٹیکل چیز ہے، ایک ایسی چیز ہے جس کا عملاً کوئی نتیجہ اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک نبوت پر ایمان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ آخرت پر ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ آخرت میں ہم نے جا کے نہیں دیکھا، جو جاتا ہے واپس نہیں آتا، لہذا ذریعہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا دعویٰ محض بے معنی دعویٰ ہے جب تک نبوت کی تعلیم کے مطابق اس کے تقاضوں پر عمل نہ کیا جائے۔ توحید کے قائل، ایک ویگ اور مبہم توحید کے قائل تو اسلام سے پہلے کئی لوگ تھے۔ آپ نے زید ابن نفیل کا نام سنا ہوگا، حضرت عمر کا چچا تھا، وہ توحید کا قائل تھا، لیکن اس توحید سے آدمی مسلمان تو نہیں ہوتا۔ لہذا توحید کے لیے ضروری ہے کہ نبوت پر ایمان ہو اور نبوت کی تعلیم کی روشنی میں اس کے تقاضوں کی نشاندہی کی گئی ہو اور ان تقاضوں پر آدمی چل کے دکھائے، تو پھر توحید پر تقاضا پورا ہوتا ہے، پھر روز آخرت کا تقاضا پورا ہوتا ہے۔ لہذا بنیادی چیز جو مسلمان کو غیر مسلم سے متمیز کرتی ہے، یا یہودی کو عیسائی سے متمیز کرتی ہے، یا عیسائی کو مسلمان سے متمیز کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کا ترجمان اور آخری حوالہ اور حتمی معیار آپ کی نظر میں کون ہے؟ جو آخری حوالہ ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بعد میں، جو واحد اور پہلا اور آخری ذریعہ ہے توحید کے تقاضوں پر عمل درآمد کرنے کے بارے میں، وہ کون ہے؟ اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں تو ان کا ماننے والا عیسائی ہے، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے تو اس پر ایمان رکھنے والا مسلمان ہے، اور اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور شخص ہے، چاہے وہ کسی نام سے، کسی عنوان سے، کسی بھی انداز سے کوئی دعویٰ کرتا ہو، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اگر حق اور باطل کا آخری معیار، حق اور باطل کا حقیقی معیار، اگر صحیح اور جھوٹے کی صحیح کسوٹی اور حتمی اور آخری اور قطعی کسوٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اور اس سے مخالف ہر چیز، چاہے وہ کسی کا بھی قول ہو، بڑے سے بڑے آدمی کا، چاہے کسی پیغمبر کی شریعت ہو، حضرت موسیٰ کی شریعت ہو، حضرت عیسیٰ کی شریعت ہو، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سے متعارض ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے ہمارے لیے۔ اگر یہ ہے تو پھر آدمی مسلمان ہے، اور یہ نہیں ہے تو مسلمان نہیں ہے۔ یہ ختم نبوت، اسی کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ ختم نبوت کا یہی مفہوم ہے۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق کوئی اور وحی اور نبی نہیں آئے گا جب تک اللہ نے ضرورت محسوس کی مختلف پیغمبر بھیجے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک چھوٹا بچہ جو پرائمری اسکول میں داخل ہوتا ہے، اس کو شہریت کے ابتدائی اصول پڑھائے جاتے ہیں، تاریخ پڑھاتے ہیں۔ آپ ایک چھوٹے بچے کو، ایک 6 سال کے بچے کو پہلی کلاس میں تاریخ کے بڑے بڑے اصول ہوتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر ایسے تھے، پھر مسلمانوں کا یہ ہوا، پاکستان بنا، قائد اعظم نے قیادت کی، جنرل باتیں 4-5 آپ نے بتا دی۔ جغرافیہ پڑھایا تو اپنے شہر کا پڑھا دیا، پھر اور آگے بڑھا تو اپنے ضلع کا پڑھا دیا، اور آگے بڑھا تو اپنے ڈویژن کا پڑھایا۔ ہوتے ہوتے اس نے پی ایچ ڈی کرنا شروع کیا، پوسٹ ڈاکٹریٹ پہ آپ نے اس کو کوئی ریسرچ دے دی۔ جب وہ پولیٹیکل سائنس میں پوسٹ ڈاکٹریٹ کرے گا یا جغرافیہ میں پوسٹ ڈاکٹریٹ کرے گا تو اس نے جو پہلی کلاس میں پڑھا ہے اس میں کوئی بنیادی طور پر کوئی تعارض نہیں ہوگا، کوئی سبسٹینشل کانفلکٹ یا انکنسسٹنسی نہیں ہوگی، لیکن زمین آسمان کا فرق ہوگا دونوں میں۔ پہلی کلاس میں جو چیز پڑھائی گئی اس میں اور پوسٹ ڈاکٹریٹ میں جو ریسرچ وہ کر رہا ہے اس میں فرق ہے زمین آسمان کا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ متعارض ہیں دونوں ایک دوسرے سے۔ یہی کیفیت ہے نبوت کے بارے میں۔ جب انسان اپنے زندگی کے بہت ابتدائی دور میں تھا اور ذہنی طور پر، فکری طور پر، تجربے کے لحاظ سے، اپنے ساخت کے لحاظ سے زیادہ ترقی نہیں کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں چھوٹے چھوٹے پیغمبر بھیجے۔ بلا تشبیہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے پرائمری ٹیچر تھے، جنہوں نے ہر سطح پر، ہر گاؤں میں، ہر بستی میں، ہر جگہ، ایک بستی میں کئی بھی ہوتے تھے۔ سورہ یاسین میں فَعَزَّزْنَاهُمَا بِثَالِثٍ، پہلے 2 بھیجے، پھر ایک تیسرے ایک صاحب اور بھیج دیے۔ بستی بڑی ہوگی، 3 کی ضرورت پڑی ہوگی، ایک قبیلے میں ایک بھیجا، تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے بھیجے۔ پھر جیسے بچہ ترقی کرتا ہے اور ترقی کرنے کے بعد دائرہ اس کا محدود ہوتا جاتا ہے، جہاں گاؤں میں 10 پرائمری اسکول ہوتے ہیں تو انٹر کالج شاید 2 ہوتے ہیں، تو انبیاء کی تعداد کم ہوتی چلی گئی۔ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کا زمانہ آیا تو مختلف قوموں میں ایک نبی حضرت موسیٰ کو بھیجا، جی پہلے مصر میں، پھر شام میں، پھر عراق میں، کہاں کہاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے، پھر شام میں گئے، فلسطین میں گئے، پھر عرب میں آئے، پھر مصر گئے،
اور بعض روایات کے تموجی یورپ میں بھی تشریف لے گئے، بعض مورخین کے قول کے مطابق ہندوستان بھی تشریف لائے، تو ایک بین الاقوامی قسم کا پیغام ہوا۔ پھر جب انسانیت پی ایچ ڈی کے درجے میں آ گئی، اور جیسے ایک پی ایچ ڈی جب آدمی پوسٹ ڈاکٹریٹ کرتا ہے تو پھر آخری مرتبہ اس کا پروفیسر سے رابطہ ہوتا ہے، تو جب انسانیت پوسٹ ڈاکٹریٹ کے اسٹیج پہ آ گئی، یہ صرف سمجھنے کی خاطر، تشبیہ مقصود نہیں ہے خدا نخواستہ، جب انسانیت پوسٹ ڈاکٹریٹ کے اسٹیج پہ آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر کو بھیج دیا، اور اب انسانوں کو وہ کام سپرد کر دیا جو پہلے پیغمبروں کا تھا۔ جب آپ جائیے، آپ نے لیول پر جو آپ کی سطح ہے، جو آپ کا لیول ہے، آپ لوگوں کو دین کی تعلیم دیں، تربیت دیں اور پڑھائیں۔ قرآن پاک میں یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ جو رشتہ انبیاء کا تھا پہلے اپنی قوموں سے، وہ مسلمانوں کا ہوگا دوسرے انسانوں سے۔ لہذا اب جو حتمی چیز ہے رہتی دنیا تک کے لیے، آخری حوالہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ کی شریعت محفوظ ہے، آپ کی لائی ہوئی کتاب محفوظ ہے، اس کتاب کی زبان محفوظ ہے، اس کتاب کی تعبیر و تفسیر محفوظ ہے، اس میں ایک ذرہ برابر کوئی تبدیلی نہیں آئی، اس میں کوئی چیز نہ الجھن کا شکار ہے، نہ تاریکی کا شکار ہے، نہ بھول چوک کا شکار ہوئی ہے، نہ غلط فہمی کا شکار ہوئی ہے۔ لہذا اب اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ذریعہ حتمی اور قطعی علم کا انسان کے پاس موجود ہے تو وہ دعویٰ نبوت کے دعوے کے مترادف ہوگا۔ دشمنان اسلام میں سے بعض نے بڑی ہوشیاری اور عیاری سے کام لیا، جب انہوں نے دیکھا کہ جب مسلمانوں میں کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، چاہے وہ مسلمہ جیسا بڑا قبائلی لیڈر ہو، ایک چھوٹا سا واقعہ سنیے، اندازہ ہوگا کہ کتنی قبائلی عصبیت مسلمہ کے حامیوں میں موجود تھی۔ جب مسلمہ سے مسلمانوں کی جنگ ہو رہی تھی، اور جنگ یمامہ آپ نے سنا ہوگا کہ شدید ترین جنگوں میں سے تھی، جس میں ایک دن میں 700 وہ صحابہ شہید ہوئے تھے جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہوا تھا۔ قرآن پاک کے حفاظ ایک دن میں 700 شہید ہوئے تھے اس جنگ میں، اور کئی ہفتے جاری رہی تھی۔ اس میں ظاہر ہے اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جنگ تو 10 بجے ہوا کرتی تھی، تو صبح روشنی کے بعد شروع ہو جاتی تھی اور سورج کے ڈوبنے تک دن بھر جاری رہتی تھی، رات کو اپنے اپنے کیمپوں میں چلے جایا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے ایک دن رات کے وقت مسلمان اپنے کیمپ میں چلے گئے، وہ اپنے کیمپ میں چلے گئے، تو مسلمانوں میں کچھ لوگ نماز عشاء کے بعد، کھانے کے بعد کوئی ٹہلنے کے خیال سے نکلے، جیسے چہل قدمی کے لیے نکلتے ہیں، تو 15 20 25 آدمیوں کی پارٹی تھی، وہ نکلی تو انہوں نے دیکھا کہ مسلمہ کے لشکر سے بھی ایک ایسی پارٹی سیر کے لیے نکلی ہے۔ چلتے چلتے ایک صاحب، ان میں صحابی تھے مسلمانوں کے گروہ میں، انہوں نے ایک شخص کو غور سے دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تمہارا یہ نام ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا یہ نام ہے۔ اس سے پوچھا کہ تم مدینے آئے تھے؟ میں کہا جی ہاں آیا تھا۔ کہ تم اس گروپ میں نہیں تھے جو مسلمہ اس کا بنو حنیفہ کا 80 ارکان پر مشتمل وفد آیا تھا مدینہ اسلام قبول کرنے کے لیے؟ ہاں میں اس میں تھا۔ اس نے پوچھا تم نے اسلام قبول نہیں کیا تھا؟ کہ ہاں کیا تھا۔ کہ اب تمہیں کوئی شک ہو گیا اسلام کے بارے میں؟ کہ نہیں کوئی شک نہیں ہوا۔ یہ مسلمہ کی فوج کا ایک سپاہی کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے کوئی شک نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا تو تمہیں اس میں کوئی تعمل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے نبی تھے؟ کہ نہیں مجھے کوئی تعمل نہیں۔ کہ پھر تمہیں اس میں کوئی شک ہے کہ مسلمہ جھوٹا ہے؟ کہ نہیں مجھے مسلمہ کے جھوٹا ہونے میں بھی کوئی شک نہیں۔ جب انہوں نے حیرت سے پوچھا کہ پھر تم کیوں آئے ہو؟ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ عرب میں جو قبائل تھے سینٹرل عربیہ میں، عرب کے جو پرانے جغرافیہ کے پتہ نہیں آپ کو مقامات کا اندازہ ہے کہ نہیں، عرب میں 5-6 حصوں میں عرب کا جغرافیہ روایتی طور پہ منقسم رہا ہے۔ یمن جنوب مغرب میں، حجاز دریا اس کے سمندر کے ساتھ ساتھ کی لمبی پٹی گویا جدہ سے لے کر اور مکہ اور طائف اور آگے طائف کو شامل کرتے ہوئے مدینے تک یہ حجاز، درمیان میں ایک اور چوڑی سی لمبی پٹی تہامہ، اور پھر نجد، یہ علاقے تھے۔ تو اس درمیانی علاقے میں نجد اور تہامہ اور حجاز میں جو قبائل رہتے تھے یہ 2 بڑے گروپوں میں تقسیم تھے نسلی اعتبار سے، ایک مزری قبائل کہلاتے تھے، ایک ربیعی قبائل کہلاتے تھے، اور ان میں قبائلی عصبیت بھی موجود تھی۔ تو اس شخص نے جو مسلمہ کے ساتھ تھا، جس نے تسلیم کیا کہ مجھے کوئی شک نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے میں اور مسلمہ کے جھوٹا ہونے میں، اس نے جواب دیا کہ میرے نزدیک ربیعہ کا جھوٹا مضر کے سچے سے بہتر ہے۔ اس قبائلی عصبیت کے ساتھ اس نے یہ شروع کیا تھا سلسلہ، لیکن صحابہ کرام نے بلا تعمل اور بلا تردد اس کے خلاف جنگ کی اور اس کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا آگے چل کے کہ اتنا بڑا لیڈر بھی اتنی ساری فالوئنگ اور اتنی ساری عصبیت کے باوجود مقبول نہیں ہو سکا، کامیاب نہیں ہو سکا، تو کوئی اور راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو لوگوں نے مختلف راستے اپنائے۔
جن میں سے ایک راستہ جس میں نسبتاً لوگوں کو کچھ دن پنپنے کا موقع ملا وہ یہ تھا کہ نبوت کا لفظ استعمال نہ کیا جائے، رسول اور نبی نہ کہا جائے، بلکہ دوسری اسلامی اصطلاحات استعمال کی جائیں۔ کسی نے کہا جی میں مہدی ہوں، کسی نے کہا کہ میں مجدد ہوں، کسی نے کہا کہ میں کچھ ہوں، طرح طرح کے دعوے کیے۔ لیکن ان لفظی دعووں سے ظاہر ہے کوئی مجدد ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ غلط ہے، لیکن اس کو غیر مسلم نہیں کہیں گے۔ کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کرے تو آپ یہ تو کہیں گے کہ غلط ہے یا بیوقوف ہے یا اس کا دماغ خراب ہے، لیکن اسے غیر مسلم نہیں کہیں گے۔ تو اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے لوگوں نے دعوے کیے، لیکن نبوت کا دعویٰ کیے بغیر جو نبی کے اوصاف ہیں یا نبی کی جو صفات ہیں وہ سب انہوں نے اپنے اندر ثابت کرنی چاہیے اور اس کا دعویٰ کیا۔ مثلا یہ دعویٰ کیا کہ جی وحی آتی ہے، وحی تو نبی پہ آتی ہے، کسی اور پہ تو نہیں آتی۔ یہ دعویٰ کیا کہ جی یہ میری جو تعلیم ہے یہ لوگوں کے لیے واجب التعمیل ہے۔ مثلا یہ دعویٰ کیا کہ یہ قطعی ہے۔ تو متکلمین اسلام نے، فقہاء اسلام نے ان صورتحال پر غور کیا، اور بالاتفاق یہ مسلمانوں میں طے ہے کہ اگر کوئی شخص ان صفات کا دعویٰ کرے جو خاص ہیں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ تو سمجھا جائے گا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جو دعوی نبوت کرنے والے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کیا چیزیں خاص ہیں؟ انبیاء علیہ السلام کے پاس وحی آتی ہے، غیر پیغمبر کے پاس وحی نہیں آتی، نمبر 1۔ نمبر 2، انبیاء علیہ السلام کو جو علم حاصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ قطعی و یقینی ہوتا ہے، کسی اور کا علم قطعی و یقینی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی قطعی علم، کوئی قطعی حکم، کوئی قطعی نواحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے بغیر کسی انسان تک نہیں آتا۔ ایک تو قطعی و یقینی علم یہ ہے کہ بجلی سے کرنٹ سے آدمی کو نقصان ہوتا ہے، اس کے لیے تو مسلمان غیر مسلم پڑھا لکھا ہونا بھی ضروری ہے۔ تجربے سے ایک مرتبہ بجلی کی ننگی تار کو ہاتھ لگا کے دیکھ لے، پتہ چل جائے گا کہ نقصان ہوتا ہے، قطعی یقینی علم حاصل ہو جائے گا ایک مرتبہ ہاتھ لگانے سے۔ یہ مراد نہیں ہے، جو چیز تجربے و مشاہدے کی ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ وہ حقائق جو انسان تجربے و مشاہدے سے حاصل نہیں کر سکتا، اور جو معاملات غیبیات سے تعلق رکھتے ہیں، جو عبادات سے تعلق رکھتے ہیں، جو تعلق مع اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اگر کوئی انسان یہ دعویٰ کرے کہ نبی کے وسیلے کے بغیر اس کو حاصل ہو گئے تو یہ دعوی نبوت ہے، اور ایسا دعویٰ کرنے والا دار اسلام میں داخل نہیں ہے۔ کوئی بیوقوفی سے کرے، پاگل پن سے کرے تو وہ جانے اور اس کا اللہ جانے، عقل کی کیفیت اللہ کو معلوم ہے، ہم نہیں جانتے۔ لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے کرتا ہے تو وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ یہ فقہاء اسلام نے، متکلمین اسلام نے طے کیا، اور پھر ماضی میں اس طرح کا دعویٰ کرنے والوں کے ساتھ وہی سلوک کیا گیا جو مسلمہ کے ساتھ کیا گیا تھا، اس میں کوئی نرمی نہیں کی گئی۔ بعض شخصیتوں کے بارے میں اس زمانے میں شبہ پیدا ہوا لوگوں کو۔ منصور کا آپ نے نام سنا ہوگا، حسین نے منصور، جسے منصور کہتے ہیں، حسین منصور حلاج، بعض لوگ بڑا بزرگ مانتے ہیں، بعض صوفی مانتے ہیں، صوفی تھے، بزرگ تھے، مجھے نہیں معلوم، ہم نہیں جانتے۔ منصور نے ایک دعویٰ کیا، اور اس دور کے فقہا نے، اس دور کی عدالتوں نے، اس دور کے قانون دانوں نے اس کو دار اسلام سے خارج قرار دیا اور سزائے موت کا مستحق گردانا، اس کو سزائے موت دی گئی۔ کہنا یہ ہے کہ مسلمانوں میں بالاتفاق یہ رائے رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، یعنی یہ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جی اتنی شدت کی اس میں کیا بات ہے، اتنی اس میں غیر معمولی سختی کی کیا بات ہے؟ اس میں غیر معمولی سختی ہی کی ضرورت ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جو امت کی اساس ہے، ابھی میں نے عرض کیا شروع میں، امت کی اساس پیغمبر پر ایمان ہے، توحید پر یا روز آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ توحید پر ایمان تو اوروں کا بھی ہے، آخرت پر ایمان اوروں کا بھی ہے، لیکن نبی پر ایمان، پیغمبر پر ایمان، رسول پر ایمان اساس ہے جس کی بنیاد پر ایک الگ امت بنتی ہے۔ لہذا جو کسی اور پہ ایمان لائے گا وہ ایک الگ امت ہوگا، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حتمی اور قطعی اور آخری حوالہ نہیں مانتا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل نہیں ہو سکتا۔ ایک بڑی بات تو یہ ہے۔ دوسری بڑی بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں جا بجا اس امت کو کہا گیا کہ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، ان بلا شک و شبہ، ان کا لفظ عربی میں تاکید کے لیے آتا ہے، بلا شک و شبہ تمہاری یہ امت، امتکم ھذہ، تمہاری یہ امت، یعنی تاکید اور وضاحت کے لیے انتہائی جو صراحت کے الفاظ ہیں وہ استعمال کیے گئے ہیں، امۃ واحدہ، ایک امت ہے، وانا ربکم، اور میں تمہارا ایک رب ہوں، فاعبدون، لہذا سب مل کے میری عبادت کرو۔ گویا جیسے رب ایک ہے اور رب کے ایک ہونے میں کوئی شک نہیں، اسی طرح سے امت ایک ہے اور امت کے ایک ہونے میں کوئی شک نہیں۔ جب امت ایک ہوگی تو پھر امت کا نبی بھی ایک ہوگا، اس امت میں دو نبی نہیں ہو سکتے، ایک سے زائد حوالے نہیں ہو سکتے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ
آپ میں سے ہر ایک کے بھائی بہن ہیں، چچا بھی ہیں، ماموں بھی ہیں، دادا بھی ہوں گے، دادی بھی زندہ ہوں گی، نانا بھی ہوں گے، نانی بھی ہوں گی. ان میں سے بعض کے ساتھ آپ کو پیار ہے، چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ، بھانجے بھتیجوں کے ساتھ، برابر والوں سے محبت ہے، بھائیوں سے، بہنوں سے. جو بڑے ہیں ان کا بہت احترام ہے، دل میں عقیدت ہے، دادا دادی نانا باپ چچا تایا ماموں خالہ. ایک پورا سسٹم آپ کا سوسائٹی کا قائم ہے. یہ سارا سسٹم کس بنیاد پہ قائم ہے؟ لوگ عقل کا بڑا ذکر کرتے ہیں، آپ آئندہ سنیں گے ساری زندگی میں عقل کا بڑا چرچا. علامہ اقبال نے کہا ہے، پتہ نہیں فارسی آپ کو آتی ہے کہ نہیں آتی، اے باد صبا ازمن گوئے بدانائے فرنگ، اے باد صبا ازمن گوئے بدانائے فرنگ. اے باد صبا، میری طرف سے فرنگستان کے داناؤں کو، عقل مندوں کو یہ بات جا کے کہہ دے، عقل تا بال کشودست گرفتار ترست. عقل جتنی بال کی کھال نکالتی ہے اتنی الجھتی چلی جاتی. تو عقل کا ایک خاص دائرہ ہے، اس سے آگے عقل نہیں جاتی. عقل کا دائرہ جیسے کمپیوٹر کا ہے اس طرح کا ہے. یہ کمپیوٹر ہے، کمپیوٹر انسانی عقل کو سامنے رکھ کے بنایا گیا ہے. آپ دنیا کا بیسٹ کمپیوٹر خرید کے یہاں رکھ لیں اس کمرے میں، اور اس کو کچھ فیڈ نہ کریں، کوئی اس میں سافٹ ویئر نہ ہو، اور اس سے پوچھیں، سمپل باتیں پوچھیں، کچھ نہیں بتائے گا آپ کو. بہترین سے بہترین کمپیوٹر کو غلط فیڈ کریں گی تو غلط جواب دے گا، صحیح فیڈ کریں گے صحیح جواب دے گا. لہٰذا اس کمپیوٹر کی بنیاد پہ کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا. فیصلہ اس فیڈنگ کی بنیاد پہ ہوگا جو اس میں کی گئی ہے. جو فیڈنگ اس میں ہوئی ہے وہ کیا ہے، وہ اصل چیز. قرآن پاک اس ڈسکٹ پہ توجہ دیتا ہے کہ وہ کیا ہے. پہلے یہ دیکھو، یہ تو ٹھیک ہے، ہر ایک کے پاس ہے، کسی کے پاس اچھا ہے، کسی کے پاس برا ہے، کسی کے پاس کمزور ہے، کسی کے پاس طاقتور ہے، لیکن اصل چیز جو اس میں دی جانے والی ہے اس پر زور ہے. لہذا عقل کا دائرہ محدود ہے، اس پر زیادہ توجہ نہ دیجیے گا. آئندہ بہت لوگ کہیں گے عقل عقل عقل، اس کا دائرہ محدود سمجھیے گا. بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ انسان عقل کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں کرتا. اکثر و بیشتر معاملات میں عقل کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں کرتا، دل کی بنیاد پہ کرتا ہے. بحیثیت مجموعی اس کا ضمیر، اس کا دل، اور عمومی طور پر اس کا پورا وجود ایک چیز کی گواہی دیتا ہے کہ یہ ایسی ہے. اس کی کوئی عقلی دلیل نہیں ہوتی، لیکن انسان اس کو عمومی طور پر اپنے ضمیر اور دل اور وجود کی گواہی سے مانتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا بات. آپ کو اپنے چھوٹے بھائی سے محبت کیوں ہے، بڑے بھائی سے کیوں ہے؟ کوئی عقلی دلیل آپ دے سکتی ہیں کہ آپ کے بڑے بھائی آپ کے واقعی بڑے بھائی ہیں؟ آپ کہہ سکتی ہیں جی گواہی، روز ہزاروں گواہ آتے ہیں جو جھوٹے ہوتے ہیں، ہر تیسرا آدمی جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار ہے ملک میں. گواہی سے تو کچھ نہیں ہوتا. ابا کے ابا ہونے کا کیا ثبوت ہے؟ گواہی سے نہیں ہوتا یہ معاملہ. یہ معاملہ صرف ایک گواہی کی بنیاد پر، بڑے بھائی کو بڑا بھائی ماننا صرف ایک چیز پر ہے کہ آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ سچی اور باکردار خاتون ہے. ان کے سچے اور باکردار ہونے پر اعتماد ہے. یہ لفظ بھی ذہن میں رکھیے گا، سچا اور باکردار. ان کے سچے اور باکردار ہونے پہ یقین ہے. لہذا جس کو وہ کہیں گے کہ یہ تمہارے ابا ہیں، وہ ابا ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ والدہ کو تو آپ سچا اور باکردار مانیں، میں اس کو ابا نہیں مانتی. یہ نہیں ہو سکتا. جو وہ کہیں گے وہ ماننا پڑے گا بلا چونو چرا. آپ اماں سے کہیں اماں دلیل دیجئے کہ میرے ابا کیسے ہیں، تو یہ ایسا پاگل آدمی کہہ سکتا ہے، وہ پاگل ہی ہوگا جو یہ بات کہے گا. جس دن والدہ کو والدہ مان لیا اس دن ان کی ہر بات بلا چون و چرا بغیر دلیل کے ماننی پڑے گی. بغیر دلیل کے مانیں گی تو کامیاب رہے گا خاندان. جس دن دلیل طلب کر لی اس دن یا تو آپ کا مقام پاگل خانے ہوگا یا خاندان سے باہر ہوگا. جیسے ماں خاندان کی بنیاد، اسی طرح سے پیغمبر امت کی بنیاد ہے. جس دن پیغمبر کو یہ تسلیم کر لیا کہ وہ امت کی بنیاد ہیں اس دن ان کی ہر بات بلا چون و چرا تسلیم کرنی پڑے گی. اقبال نے کہا ہے کہ نقطۂ پرکار حق مرد خدا کا یقین. جیسے پرکار کا ایک نقطہ ہوتا ہے باریک، تو پوری کائنات اس طرح سے چل رہی ہے جیسے پرکار کے ایک نقطے پر سوئی رکھی ہوتی ہے اور پورا پرکار چل رہا ہوتا ہے. تو جو ایمان و یقین ہے مرد خدا کا وہ اس نقطۂ پرکار حق ہے. نقطۂ پرکار حق مرد خدا کا یقین. اور یہ عالم تمام وہم و طلسم و مجاز، باقی ہر چیز مجازی ہو سکتی ہے، جھوٹی ہو سکتی ہے، طلسم ہو سکتی ہے، وہ یقین جو ہے وہ نقطۂ پرکار ہے. وہ ہٹ گیا تو پرکار کا سارا دائرہ ختم ہو جائے گا. پرکار کا دائرہ جب ہی بن سکتا ہے جب ایک نقطے پر سوئی رکھی ہو. وہ نقطہ ہے پیغمبر کی ذات پر ایمان. لہذا سچائی اور کردار، پیغمبر کا لقب کیا تھا اسلام سے پہلے؟ صادق اور امین. اصل چیز ہے سچائی اور کردار. ماں کی سچائی اور کردار پر ایمان ہوتا ہے اور بلا تعمل یقین ہوتا ہے، کسی دلیل کے بغیر یقین ہوتا ہے، تو خاندان کی بنیاد وابستہ رہتی ہے، خاندان متحد رہتا ہے. جس دن ماں کے کردار یا سچائی میں شک ہو گیا خاندان ختم ہو جائے گا. اسی لمحے جیسے بلبلہ بیٹھ جاتا ہے خاندان بیٹھ جائے گا.
پیغمبر کی سچائی اور کردار پر، صدق و امانت پر اعتماد جب تک رہے گا پوری امت قائم ہے. جس لمحے یہ خدا نخواستہ متزلزل ہو گیا امت کا وجود ختم ہو جائے گا. امام رازی سنا ہوگا آپ نے، امام رازی بڑے زبردست فلسفی تھے. اسلام کی پوری تاریخ میں جو نمایاں ترین نمونہ ہے عقلیات کا وہ امام رازی کی ذات کو مانا جاتا ہے. اقبال نے ایک جگہ کہا ہے، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف. یہ دو مفسروں کے نام ہیں. کشاف تفسیر ہے زمخشری کی، اور رازی کی بھی تفسیر ہے جس میں عقلیات کا بڑا چرچا ہے. اس درجے کے انسان تھے. ان کے بارے میں یہ سنا ہے، مشہور ہے، کہ جب ان کا انتقال ہوا اور آخری وقت تھا ان کا، تو طویل عرصہ بے ہوشی کا گزرتا تھا، پھر ہوش آتا تھا، پھر بے ہوش ہو جاتے تھے. تو بڑا خوف تھا کہ جی آخرت میں باز پرس ہوگی، سوال ہوگا. جیسے ایک صاحب ایمان کو ایک خوف ہوتا ہے، تو اس خوف کی کیفیت میں نیند کا یا بے ہوشی کا غلبہ ہوا تو خواب میں دیکھا کہ سوال جواب شروع ہو رہا ہے. فرشتوں نے قبر میں شروع کر دیا سوال جواب. تو چونکہ صفی تھے بڑے اونچے درجے کے، سب سے اونچے درجے کے مسلمانوں میں، اور منطقی تھے، تو انہوں نے سوال کیا فرشتے نے کہ تمہارا رب کون ہے؟ کہا اللہ. اب فرشتے نے جو کون تھا، انہی کا اپنا نفس تھا یا جو بھی تھا فرشتے کی شکل میں، اس نے کوئی لاجیکل اعتراض اس پہ کیا، منطقی اعتراض کیا، انہوں نے جواب دیا. اس نے دوسرا اعتراض کیا، انہوں نے جواب دیا. اس طرح سے وہ جوابات کا سلسلہ سوالات کا خواب میں یا عالم میں جو بے ہوشی تھا جاری رہا. 500 شبہات اس نے وارد کیے، ان کے اس دلیل پر 500 اعتراضات کیے، اور انہوں نے 500 کے 500 اعتراضات کے جواب دیے. جو 500واں اعتراض تھا اس کا جواب نہیں بن پڑا. جب جواب نہیں بن پڑا تو بڑی پریشانی ہوئی کہ تو پہلے ہی سوال پہ ہار گئے، یہ تو رہ گئے، اب کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا. تو اس مایوسی کی کیفیت میں جو پریشانی ہوئی اس سے آنکھ کھل گئی، اس پریشانی سے جو دھچکا پہنچا ایک دم. اب جب غور کیا تو رونے لگے کہ یہ تو بڑی پریشانی ہے، تو پہلا ہی سوال ابھی نہیں ہوا، تو آگے تو ابھی سوالات اور بھی ہونے ہیں. تو خاصے پریشانی میں تھے. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، کوئی جواب نہیں دیا. تو اسی پریشانی میں دوبارہ نیند آ گئی. تو ان کے ایک استاد تھے بزرگ جن کے عقیدت مند تھے، شیخ نجم الدین کبرا، مشہور ہیں، بزرگوں میں مشہور نام آتا ہے. شیخ نجم الدین کبرا کو خواب میں دیکھا، ان سے بتایا کہ جی یہ مسئلہ ہے. کہنے لگے تو نے بھی پڑھ لکھ کے ڈبو دیا بیوقوف، یہ کیوں نہیں کہتا کہ بغیر دلیل کے مانتا ہوں. دوبارہ دیکھا خواب میں سوال ہوا کہ تمہارا رب کون ہے؟ کہ اللہ. کہ کیا دلیل ہے؟ کہ کوئی دلیل نہیں، بغیر دلیل کے مانتا ہوں. کوئی اعتراض نہیں ہوا. اب اس پہ کیا اعتراض کرے گا کوئی؟ اعتراض تو دلیل پہ ہوگا کہ جی اللہ کو مانتا ہوں، بغیر دلیل کے مانتا ہوں. اب اگر آپ سے کہیں کہ اماں کو اماں کیوں مانتی ہو، اب آپ دلیل دیں گے تو اس پہ تو 10 اعتراضات ہوں گے. 10 اعتراض میں کر سکتا ہوں، 10 اعتراض اسی وقت بیٹھے بیٹھے اس کا جواب دیں گے، اس جواب پہ مزید 10 اعتراض ہو جائیں گے. آپ کہیں اماں کو اماں مانتی ہوں بغیر دلیل کے، بس بات ختم ہو گئی. اس لیے یہ بات کہ پیغمبر کی ذات سے وابستگی اس طرح کی ہونی چاہیے جیسے ماں کی ذات سے وابستگی ہے. اور جو کانفیڈنس اور جو اعتماد اور جو مان، جتنے بھی الفاظ لغت میں آپ کے ذخیرے میں ہیں، وہ سارے کے سارے جب تک پیغمبر کے لیے نہیں ہوں گے اس وقت تک جو وحدت ہے پوری ملت کی اور امت کی، یہ استوار نہیں ہو سکتی. مسلمانوں نے ہمیشہ اس کو انتہائی شدت کے ساتھ اور انتہائی قوت کے ساتھ اس کا دفاع کیا، اور کوئی ایسی کوشش یا کاوش کامیاب نہیں ہونے دی جو مسلمانوں کے اس ایمان اور اس یقین کو کمزور کرے. ماضی قریب میں، پچھلی صدی میں، اس سے پہلے 100 سال پہلے دنیا اسلام پر مختلف مغربی طاقتوں نے حملے کیے. فرانسیسیوں نے حملے کیے شمالی افریقہ کے ممالک پر، اور بہت سے ممالک پہ کیے. انگریزوں نے کیے ہندوستان پر اور کئی مقامات پر، ڈچوں نے، ولندیزیوں نے، پرتگیزیوں نے. اور جہاں جہاں دنیا اسلام پر 18ویں 19ویں صدی کے اوائل میں قبضے ہوئے استعماری طاقتوں کے، وہاں ان کو مسلمانوں کی طرف سے شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا. ہر جگہ، انڈونیشیا سے لے کر اور مراکش تک، بلکہ سینیگال تک، اور سینٹرل ایشیا سے لے کر اور نیچے سوڈان کے انتہائی جنوب تک، ہر جگہ ایسا ہوا کہ مسلمانوں نے جہاد کی تحریکیں شروع کی اور ان تمام طاقتوں کے خلاف جنگ کی. ان جہاد کی تحریکات میں سب سے نمایاں جذبہ مسلمانوں کو جمع کرنے کا جذبہ جہاد تھا، اور یہ جذبہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو غلام بنایا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی جگہ نئے قوانین اور نئے نظام رائج کیے جا رہے ہیں، اس کو ختم کرنا ہے. یہ دو جذبے کار فرما تھے.
اور تیسری چیز انہوں نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کی جو دینی قیادتیں تھیں، علماء کرام، مشائخ، صوفیاء اور جو دینی قائدین تھے، وہ ان تمام تحریکات میں صف اول میں تھے۔ یہ تین چیزیں نمایاں تھیں ہر جگہ، انڈونیشیا سے لے کر سینیگال تک اور سائبیریا سے لے کر جنوبی سوڈان تک۔ کہیں ایسا ہوا کہ ان کے قدم پہلے مرحلے پہ اکھڑ گئے، ان کو واپس جانا پڑا، فرانسیسیوں کو نکالا گیا بر صغیر سے، فرانسیسی یہاں پہلے فرانسیسی آئے تھے، وہ نہیں ٹھہر سکے، ولندیزیوں کو نکالا گیا کئی مقامات سے، مغربی طاقتوں کو مختلف مسلم ممالک سے نکالا گیا، خود ہندوستان میں انگریزوں کو قدم جمانے میں تقریباً 200 سال لگے، اور ان 200 سال میں 20 نشیب و فراز سامنے آئے۔ بعض جگہ تو ایسا لگا کہ بس اب چند دن کی بات رہ گئی، اور اگر اندر سے غداری نہ ہوئی ہوتی تو شاید چند دن میں معاملہ صاف ہو جاتا۔ جب انگریزوں کے قدم مغربی طاقتوں کے جم گئے تو ان میں ایک بڑی اچھی بات یہ ہے جو مسلمانوں میں نہیں ہوئی ابھی تک، کہ وہ ہر کامیابی اور ناکامی کے بعد اس کے اسباب اور نتائج پر غور کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی کامیابی ہو تو کیوں ہوئی، ناکامی ہو تو کیوں ہوئی، اس پہ بہت آبجیکٹیولی ٹھنڈے دل سے غور کرتے ہیں، اور یہ غور و فکر ان کے یہاں برسوں جاری رہتا ہے، ڈیکیڈز تک جاری رہتا ہے۔ اس کے بعد وہ آئندہ کے لیے اپنے اصول طے کرتے ہیں۔ یہ ایک اچھی بات ہے، آج بھی کرتے ہیں، پہلے بھی کرتے تھے۔ تو جب ان کے قدم جم گئے تو انہوں نے اس پہ غور کیا کہ یہ ہمیں 100-150 سال کی مزاحمت کا سامنا کیوں کرنا پڑا، اور کیا وہ رکاوٹیں ہیں جو ہمیں پیش آئیں، اور ان علاقوں میں عیسائی بنانے کی تحریکات کیوں کامیاب نہیں ہوئی۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ کسی غیر مسلم ممالک میں وہ گئے تو وہاں کی آبادی کو انہوں نے 15-20 سال 25 سال میں عیسائی بنا دیا۔ مسلمان ممالک میں جہاں گئے وہاں ایک آدمی کو بھی عیسائی نہیں کر سکے۔ شاید پورے 300 سال میں ہمارے بر صغیر میں شاید 300 آدمی بھی مسلمان سے عیسائی نہ ہوئے ہوں۔ یہ ان کی ایک بڑی ناکامی تھی۔ تو اس پہ غور کرنے کے لیے بھی انہوں نے یہ سوچا کہ مسلمانوں میں کامیابی کیوں نہیں ہوتی۔ اس پر مختلف علاقوں میں، مختلف ملکوں میں سروے کیے گئے اور تحقیقات کے لیے کمیشن بھیجے گئے۔ ان تمام کاوشوں کے بعد انہوں نے جو نتیجہ نکالا وہ یہ تھا کہ بنیادی رکاوٹیں 3 ہیں۔ یہ ان کی رائے تھی، اور یہ ان کی اس زمانے کی 18ویں صدی 19ویں صدی کی تحریروں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ ایک کتاب میں نہیں، 2 میں نہیں، 20 کتابوں میں یہ بات آئی ہے۔ انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں میں جذبہ جہاد جب تک زندہ ہے اس وقت تک ہمارے قدم نہیں جم سکتے، اس کو ختم کرنا چاہیے، اور اس کو ختم کرنے کی آج تک کوشش ہو رہی ہے، مختلف ناموں سے ہو رہی ہے۔ مجاہدین اور جہاد کو بدنام کرنے کے لیے جو کچھ کیا جا سکتا ہے وہ کیا جائے۔ اب مسلمانوں میں سے بہت سے لوگ مل گئے جہاد اور مجاہدین کو بدنام کرنے والے۔ ایک تو یہ، دوسرے یہ کہ کسی طرح سے مسلمانوں کا مرکز عقیدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے توڑ کر دوسرے لوگوں سے وابستہ کر دیا جائے، اور ایسے جعلی اور مصنوعی مذہبی لیڈر پیدا کیے جائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے رشتہ توڑ کے نئے راستے پر انگریزوں سے، مغربیوں سے وفاداری کے راستے پر مسلمانوں کو لے جائیں۔ دوسری بات یہ طے ہوئی۔ تیسری بات یہ انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں میں قانون یہ ہے کہ جو شخص اسلام سے مرتد ہوتا ہے اگر ان کی حکومت ہوتی ہے تو اس کو قتل کر دیتے ہیں، سزائے موت ہے اس کے لیے، اور اگر ان کی حکومت نہ ہو تو مسلمان اس سے اس طرح بائیکاٹ کرتے ہیں، اس کو آسٹریسائز کر دیتے ہیں کہ بالکل وہ مسلم یعنی امت اور برادری سے باہر ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا کوئی سوشل لائف نہیں رہتی۔ تو اس خوف سے بچنے کے لیے کوئی اسلام کو نہیں چھوڑتا اور عیسائیت کو قبول نہیں کرتا۔ یہ 3 چیزیں اگر نہ ہوں تو ہم عیسائی بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور اپنی حکومت کو قائم کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ان تینوں چیزوں کے لیے کاوش شروع کی۔ دنیا اسلام میں جگہ جگہ ایسے جعلی مذہبی لیڈر پیدا کیے گئے جہاں جس طرح کے حالات تھے اس کے لحاظ سے انہوں نے لوگ پیدا کیے۔ کہیں بہاءاللہ تھے، کہیں عبد البہا تھے، کہیں محمد علی باب تھے، کہیں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب تھے، اور ان لوگوں کو انگریزوں نے کھڑا کیا کہ جی آپ مسلمانوں میں مرکز عقیدت بن جائیں اور ہماری پوری سپورٹ اور پوری مدد آپ کو حاصل ہوگی۔ چنانچہ مرزا صاحب نے اپنے آپ کو مسلمانوں کے مذہبی لیڈر کے طور پر پیش کیا، اور ان کی دعوت کے جو بنیادی ترین اہم ترین نکات تھے وہ 2 تھے۔ ایک یہ کہ جہاد منسوخ کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اے دوستو جہاد کا اب چھوڑ دو خیال۔ ایک نظم ہے، اس کا پہلا مصرع یہ ہے، اے دوستو جہاد کا اب چھوڑ دو خیال، اور جگہ جگہ لکھا ہے کہ جہاد حرام ہے۔ پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے
کہ جہاد مسلمانوں کے لیے حرام کیا، انگریزوں کے لیے حرام نہیں کیا۔ اگر انگریز کہیں لڑتا تھا کسی سے جا کے تو اس کی پوری تائید ان کو حاصل ہوتی تھی، حتیٰ کہ ہندوستان سے باہر بھی اگر انگریزوں کی لڑائی کسی اور کے ساتھ ہے تو وہ انگریز کی تائید کے لیے تیار رہتے تھے۔ ساؤتھ افریقہ میں انگریزوں اور بورز میں لڑائی ہوئی تو انہوں نے انگریزوں کی تائید کی اور تمام قادیانی افسران کو پیغامات بھیجے کہ انگریز کی فوج میں جا کر جذبے سے لڑیں۔ لڑنا انگریز کے لیے حرام نہیں تھا، مسلمان کے لیے دفاع کرنا حرام قرار دے دیا۔